امریکہ میں 2004 کے صدارتی انتخابات سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پر اچانک ایک ویڈیو نشر ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسامہ بن لادن کی تھی۔ یہ انتخابات امریکہ کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات میں سے ایک تھے، جہاں امیدوار جارج ڈبلیو بش اور جان کیری اپنی مہم اس وعدے کے ساتھ چلا رہے تھے کہ اقتدار میں آتے ہی وہ 9/11 حملوں کا حساب لیں گے۔ الجزیرہ پر دکھائی جانے والی اس ویڈیو میں بن لادن مکمل طور پر صحت مند نظر آ رہا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ واضح انداز میں 9/11 کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ دنیا کا سب سے مطلوب شخص خود کو مکمل طور پر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اسی دوران CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کی تلاش کے لیے بنائی گئی اسپیشل ٹیم کی تقریباً تمام معلومات ناکام ہو چکی تھیں۔ یہ صورتحال CIA کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ یہی بن لادن جسے آج ویڈیو میں دیکھا جا رہا تھا، صرف 3 سال پہلے ان کے ہاتھ لگنے ہی والا تھا۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، 9/11 کے فوراً بعد امریکہ نے افغانستان میں کارروائی کی اور القاعدہ کے جنگجوؤں کو ملک کے مشرقی حصے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں ٹورا بورا کی پہاڑیوں میں انہوں نے غاروں کے اندر پناہ لے لی۔ CIA کو یقین تھا کہ بن لادن بھی وہیں موجود ہے، چنانچہ امریکی فوج نے مقامی افغان جنگجوؤں کے ساتھ مل کر بھرپور لڑائی کی، لیکن جب کوئی واضح کامیابی حاصل نہ ہوئی تو شدید فضائی حملوں کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم جب یہ آپریشن مکمل ہوا، بن لادن وہاں سے نکل چکا تھا۔ دوستوں، لڑائی کے بعد صرف 20 افراد کو گرفتار کیا جا سکا اور CIA ایک سنہری موقع کھو بیٹھی، لیکن ان گرفتار افراد میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جو آگے چل کر اس پوری کہانی کا اہم کردار بننے والا تھا۔ یہ تھا محمد القحطانی۔ گرفتاری کے بعد اس نے القاعدہ سے کسی بھی تعلق کی تردید کر دی اور دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان میں صرف شکار کے لیے آیا ہے، لیکن جب اس کے فنگر پرنٹس چیک کیے گئے تو وہ پہلے سے موجود ریکارڈ سے میچ کر گئے۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ 9/11 سے چند ہفتے پہلے اسی شخص نے امریکہ میں اورلینڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس محدود رقم اور 1 وے ٹکٹ تھا۔ شک کی بنیاد پر اسے داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی وقت واپس بھیج دیا گیا اور بعد میں وہی شخص ٹورا بورا سے گرفتار ہوا۔ ناظرین، اسی دن ایئرپورٹ سے ایک فون کال بھی کی گئی تھی جو ایک مشکوک نمبر سے جڑی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ پارکنگ ایریا میں ایک گاڑی بھی ملی جو محمد عطا کے نام پر کرائے پر لی گئی تھی۔ وہی محمد عطا جس نے 9/11 اٹیک میں امریکن ایئر لائن فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناردرن ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ یہ تمام شواہد ایک دوسرے سے جوڑے جا رہے تھے۔ تحقیقات کے مطابق القحطانی کو بھی 9/11 کے حملوں میں شامل ہونا تھا اور اسے یونائیٹڈ ایئر لائن فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا، وہی طیارہ جو مسافروں کی مزاحمت کے باعث پینسلوینیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ دوستوں، مزید تفتیش کے بعد اس نے آخرکار القاعدہ سے تعلق قبول کر لیا اور اس کے چند ماہ بعد ابو زبیدہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس نے CIA کو ایک اور بڑے نام تک پہنچا دیا، خالد شیخ محمد، جو 9/11 حملوں کا مرکزی منصوبہ ساز تھا۔ بعد ازاں القحطانی نے بتایا کہ اسے ایک اور شخص کے ذریعے تربیت دی گئی اور یہ نام تھا ابو احمد الکویتی۔ یہ معلومات القاعدہ کے ڈھانچے کو سمجھنے میں مددگار تھیں، لیکن بن لادن تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ CIA نے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے خاندان کے افراد پر بھی نظر رکھی گئی، لیکن کوئی براہ راست رابطہ سامنے نہیں آیا۔ صرف یہ معلوم تھا کہ بن لادن کہیں سے پیغامات بھیج رہا ہے، اسی لیے حکمت عملی تبدیل کی گئی اور اب توجہ اسامہ بن لادن کے کوریئر نیٹ ورک پر مرکوز ہوئی۔ ناظرین، جنوری 2004 میں حسن گل کو گرفتار کیا گیا، جس کے پاس بن لادن کا ایک خط ملا۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ ابو الکویتی بن لادن کا ذاتی پیغام رساں ہے، جس سے تمام توجہ الکویتی پر مرکوز ہو گئی۔ مختلف ذرائع سے مختلف معلومات مل رہی تھیں، کچھ اسے اہم قرار دیتے جبکہ کچھ اسے غیر اہم سمجھتے، لیکن CIA کے پاس اس ایک نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ بھی اس کا اصل نام تھا یا نہیں، یہ بھی اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بعد میں ابو فراز اللیبی گرفتار ہوا، اس نے بھی اس کردار کو کم اہم قرار دیا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سخت طریقے بھی استعمال کیے گئے، لیکن 2 سال تک کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ 2007 میں ایک نئی معلومات سامنے آئی
جس سے پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سعید احمد ہے اور وہ ایک پاکستانی شہری ہے۔ اب تمام توجہ اسے ٹریس کرنے پر مرکوز ہو گئی۔ مڈل ایسٹ سے پاکستان آنے والی ہر کال کو مانیٹر کیا جانے لگا اور سالوں کی نگرانی کے بعد آخرکار ایک متشابہ کال سامنے آئی۔ گفتگو عربی اور پشتو میں ہو رہی تھی اور ایک جملہ جس نے سب کچھ بدل دیا: میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شک یقین میں بدل گیا۔ دوستو، اس شخص کی حرکات بھی غیر معمولی تھیں۔ مختصر کالز اور ہر کال کے بعد فون سوئچ آف کر دینا، یہ سب کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے اس کا پیچھا کیا گیا۔ پشاور سے سفر کرتے ہوئے وہ ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ CIA نے وہاں خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی غیر معمولی سرگرمی نظر نہیں آئی، جس سے یہ شک پیدا ہوا کہ شاید بن لادن کہیں اور نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ میں موجود ہے۔ یہ مقام تھا ایبٹ آباد۔ اگرچہ مکمل تصدیق نہیں تھی، لیکن امکانات بہت مضبوط تھے، اور یہیں سے انٹیلیجنس کا مرحلہ ختم ہوا اور آپریشن کی تیاری شروع ہوئی۔ 1 مئی 2011 کی رات 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز جلال آباد سے روانہ ہوئے اور ایبٹ آباد کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن انتہائی خفیہ اور نہایت پیچیدہ تھا، اور اس وقت پاکستان کو بھی اس آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹرز میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نصب تھی تاکہ وہ پاکستانی ریڈار میں ظاہر نہ ہو۔ آپریشن کا وقت 40 منٹ مقرر کیا گیا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹ میں ہی بن لادن کو عمارت کی تیسری منزل پر ہلاک کر دیا۔ باقی وقت مزاحمت ختم کرنے میں صرف ہوئی۔ ٹوٹل 38 منٹ کے بعد اہلکار کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئے۔ واپسی کے دوران ایک ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، جسے بعد میں تباہ کر دیا گیا، اور تمام اہلکار ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس آ گئے۔ امریکی حکام کے مطابق بن لادن کی لاش کو 24 گھنٹوں کے اندر عربین سی میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے اور اس تک پہنچنے کی پوری کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اس رات کے اندر جب یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی سیلز خاموشی سے ایبٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم دیکھیں گے بن لادن کے آخری 2 گھنٹے کیسے گزرے، اندر کیا ہو رہا تھا، اور وہ کون سے لمحے تھے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔